الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نکاح کے مسائل پر اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ محرمات ایسی عورتیں جن سے نکاح حرام ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور اسی طرح سے نکاح کے ارکان کیا ہیں، اور پھر آخر میں ہم نے نکاح کے بارے میں جو نکاح سے پہلے پیغام دیا جاتا ہے تو وہ پیغام کب دے سکتے ہیں، اس کی کیا کیا شرطیں ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد نکاح میں کفو کی شرعی حیثیت۔ کفو کہتے ہیں برابری کو یا ہم وزن کو، ہم پلہ، کہ جس طرح سے ایک مرد معاشی اعتبار سے جو مقام پہ ہے، عورت بھی معاشی اعتبار سے اس مقام پر رہے، یعنی اس کا بھی گھرانہ اسی طرح کا ہو۔ تو کیا اس طرح نکاح میں یہ جو کفو ہے، برابری ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ غریب لوگ غریبوں سے نکاح کرتے ہیں، مالدار لوگ مالداروں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو مالدار آدمی جب نکاح کے لیے لڑکی کی تلاش کرتا ہے تو وہ اس کے جیسے مالدار گھرانے میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے غریب آدمی جب وہ تلاش کرتا ہے تو وہ اس کے جیسے غریبوں میں تلاش کرتا ہے، وہ بہت زیادہ مالداروں کی طرف نہیں دیکھتا، بہت زیادہ غریبوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ تو کہتے ہیں کہ نکاح میں کفو کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگرچہ بعض ائمہ نے اس کا اعتبار کیا ہے، یعنی غریب امیر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کہ لڑکا غریب گھرانے کا ہو، لڑکی مالدار گھرانے کی ہو، یا اس کے الٹ لڑکی غریب گھرانے کی ہو اور لڑکا مالدار گھرانے کا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کفو یعنی برابر ہونا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بعض علماء اکرام نے کفو کا اعتبار کیا ہے کہ کفو بھی ہونا چاہیے۔ تو کیوں ہونا چاہیے کفو کا اعتبار؟ اس لیے کہ آ، بعض مرتبہ کفو نہ ہونے سے، برابری نہ ہونے سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور پھر رشتے ٹوٹنے پر آ جاتے ہیں۔ اگر لڑکا بڑے گھرانے کا ہے، اچھے حسب و نسب کا ہے، بڑے خاندان کا ہے، اور لڑکی ویسے نہیں ہے، تو لڑکے کی نگاہ میں لڑکی کمزور نظر آتی ہے، اور وہ اس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، یا خاندان کے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس کے الٹ بھی کہ لڑکی اچھے گھرانے کی ہے، مالدار گھرانے کی ہے، اچھا خاندان ہے اس کا، اور لڑکے کا خاندان اتنا اچھا نہیں ہے یا مشہور نہیں ہے، یا لڑکا مالدار گھرانے کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لڑکی پھر لڑکے کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، اور اس کو حقیر سمجھنے لگتی ہے۔ اس کے خاندان والے بھی لڑکے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اونچ نیچ جو پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر، نظروں میں، اس سے محبت کم ہو جاتی ہے، اور اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ لڑائی جھگڑے، اختلاف، اور پھر طلاق خلا، یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ کفو کا بھی اعتبار ہے، کہ نکاح کے لیے کفو کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔
لیکن جہاں تک اس مسئلے کی دینی حیثیت ہے تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول کفو نسبی کے معتبر ہونے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ایسی روایات و آثار کا ذخیرہ ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ میں نسبی کفو کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ نسبی یعنی خاندانی، جیسے مثال کے طور پر کوئی قریش ہے تو قریش ایک بڑا خاندان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ اب کوئی دوسرے خاندان کا ہو تو بڑے خاندان والا چھوٹے خاندان والے کو بیٹی دے دے یا ان کی بیٹی اپنے گھر لے آئے تو معاشرے میں اس کو عیبدار سمجھا جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس کو عیبدار نہیں سمجھا ہے، اسلام نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، کیونکہ خاندان چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو خاندان بنائے ہیں یہ خاندان صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہے، یہ لتعارفوا، تعارف کے لیے، بس پہچان کے لیے، کہ کوئی کسی کے نام کے آخر میں اس کے خاندان کا نام ذکر کر دیتا ہے تو آدمی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھیے آئی ڈی ہے، یہ آئی ڈی کی طرح، جیسے آئی ڈی انسان کی پہچان دیتا ہے ایسے خاندان کا نام بھی انسان کی پہچان بتاتا ہے۔ اور اصل میں اللہ کے نزدیک اچھا انسان کون ہے؟ جو متقی پرہیزگار ہو۔ تو کہتے ہیں کہ خاندانی اعتبار سے بڑے خاندان والا چھوٹے خاندان والا تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الکفا فی الدین کے عنوان میں دو ایسے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نسبی کفو کا اعتبار نہیں تھا۔ پہلا واقعہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو ایک بدری صحابی ہیں۔ انہوں نے حضرت سالم کی شادی اپنی بھتیجی ہند بنت ولید کے ساتھ کر دی تھی، جبکہ سالم ایک انصار عورت کے آزاد کردہ غلام تھے اور ہند مہاجرات میں سے تھی۔ ہند بنت ولید یہ مہاجرہ صحابیہ میں سے ہیں اور سالم ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ آزاد کردہ غلام تھے۔ اور یہ ہند یہ ایک بڑے خاندان کی عورت، اسی طرح سے مکہ سے ہجرت کرنے والی خاتون میں سے ہے۔ تو یہاں پر جو لڑکا ہے یعنی دولہا، لڑکا اور لڑکی میں سے سالم جو صحابی ہیں، جو شخص ہیں، وہ نسب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ غلاموں میں ان کا شمار ہوگا، اور ہند بنت ولید آزاد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آزادی اور غلامی، ایک زمانہ تھا کہ جیسے آزاد اور غلام کے درمیان بڑا فرق ہوتا تھا۔ آزاد انسان کو کوئی خریدتا بیچتا نہیں تھا، ان کی زندگی میں ایک ٹھاٹ باٹ ہوا کرتا تھا، جبکہ غلام انسان اسے کوئی بھی سامان کی طرح خریدتا بیچتا تھا، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے مالک کا سب کچھ ہو جاتا تھا۔ محنت کرنا ہے، کمانا ہے اور مالک کے حوالے کر دینا ہے۔ مالک جب تک کہ اس کو اپنے پاس رکھے اس کو رہنا ہے، وہ اپنی مرضی سے مالک کے پاس سے نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ مالک خود آزاد نہ کر دے۔ تو اس طرح ایک آزاد کردہ غلام لڑکے کا نکاح آزاد لڑکی سے ہو سکتا ہے، ایسے ہی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے
کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ایک بدری صحابی ہیں، یعنی جنگ بدر میں شریک رہنے والے صحابی، تو انہوں نے اپنی بھتیجی بھائی کی بیٹی ہند بنت ولید، ان کا نکاح سالم سے کر دیا۔ سالم آزاد کردہ غلام تھے، اور بھی کس نے آزاد کیا تھا؟ ایک انصاری عورت نے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت میں ایسے اونچ نیچ نہیں ہے۔ غلام، آزاد کردہ غلام کا اس طرح سے آزاد عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ زبا بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، کہ ان کی شادی مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، حالانکہ زبا اپنے نسب کے اعتبار سے بہت چھوٹی تھی۔ یعنی زبا کا جو نسب تھا وہ چھوٹا تھا، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نسب کے تھے، تب بھی اس طرح سے دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں شرط ہے مومن ہونا، لڑکا مومن ہو، لڑکی مومن ہو، ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ خاندان، پیسہ، حسب و نسب، علاقہ، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتے، دونوں ایمان والے ہیں، دونوں کا نکاح درست ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ نسب میں کفو کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس میں شدت اختیار کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعوب و قبائل کو باہمی تعارف کا ذریعہ بتایا ہے، اور بڑائی بزرگی صاحب تقوی کو حاصل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اب جو اللہ نے کہا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں الگ الگ قبائل میں، الگ الگ خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے بس، ورنہ اللہ کے نزدیک بہتر انسان اتقاکم، تم میں جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے۔ تو جیسے ہمارے پاس ہے، سید ہے، شیخ ہے، پٹھان ہے، خان ہے، اور انصاری ہے، اور ایسے کئی الگ الگ قسم کے خاندان اور سرنیم ہیں، تو باقاعدہ جو پٹھان ہوتا ہے تو وہ پٹھانوں سے نکاح کرتا ہے، وہ دوسرے خاندان والوں سے نکاح کرنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ جو سید ہوتا ہے وہ سید تلاش کرتا ہے۔ اب یہ خاندانی جو نام ہیں، ان خاندانی ناموں میں کچھ نام ہمارے معاشرے کے اندر اونچے مقام کے سمجھے جاتے ہیں، خاندانی نام، کچھ نام ایسے ہیں جو اونچے مقام کے سمجھے جاتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو کمتر مقام کے سمجھے جاتے ہیں، کہ جیسے اس شخص کے نام کے آخر میں وہ نسب آ جاتا ہے، وہ سرنیم آ جاتا ہے، آدمی اس کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ تو اور ہمارے ملک کے اندر باقاعدہ یہ خاندان کے حساب سے جو سرنیم ہے، سرنیم کے حساب سے بھی باقاعدہ قومی تقسیم ہے، قومیں ہندوؤں میں ایسی تقسیم موجود ہے کہ وہ خاندانی سرنیم کچھ ایسے ہیں کہ جو بڑی ذات کے مانے جاتے ہیں، اور سرکار کی طرف سے ان کو بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، اور کچھ سرنیم ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی ذات کے سمجھ جاتے ہیں، سرکار کی طرف سے ان کے ساتھ ایک سوتیلا رویہ اپنایا جاتا ہے، ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی معاشرے میں۔ ایسے ہی انسانوں کو جب رہنا ہو کسی آبادی میں، کسی محلے میں، تو لوگ اپنے درمیان میں
چھوٹے خاندان والے شخص کو رہنے نہیں دیتے. جس خاندان یا جس سرنیم کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمتر لوگوں کا ہے، تو ان کو اپنے محلے میں رہنے نہیں دیتے، اپنی بلڈنگ میں ان کو آنے نہیں دیتے. ایسا اونچ نیچ بہت ہے ہمارے ہندوستان کے اندر. اور یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہاں کے ہندوؤں میں یہ طریقہ موجود ہے، اور یہاں کے مسلمانوں میں بھی یہ چیز موجود ہے. جس طرح سے غیر مسلمین میں ہے، ہندوؤں میں ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان میں بھی ہے. تو مسلمان بھی باقاعدہ نکاح کرتے ہوئے یہ خاندان دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا خاندان ہے مسلمانوں میں جو جس کا سرنیم کمتر سمجھا جاتا ہے، تو پھر وہ خاندان والا جس کا سرنیم بڑا سمجھا جاتا ہے وہ ان سے نکاح نہیں کرتا. ماں باپ کہتے ہیں کہ تم ہماری ناک کاٹ دو گے، فلاں خاندان کی لڑکی سے نکاح کرو گے. تو اس طرح سے ماں باپ بھی اس کو ذلت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خاندان بھی اس کو ذلت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. خاندان میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں. یہ سب جاہل بن جاتے ہیں ایسے وقت میں، اور کہتے ہیں کہ تم نے فلاں خاندان کی لڑکی کو لایا، یا فلاں خاندان کی لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو. تم تو پورے خاندان کو نیچا کر دینا چاہتے ہو، خاندان کو پورے معاشرے میں ذلیل کرنا چاہتے ہو. انہیں اس طرح کی باتیں یہ پڑھے لکھے مسلمان کرتے ہیں. تو کفو جو ہوتا ہے، کفو کا کوئی اعتبار نہیں ہے نکاح میں. کسی بھی خاندان کی لڑکی کا نکاح کسی بھی خاندان کے لڑکے سے ہو سکتا ہے. اسی طرح سے مالدار اور دولت اور غریب، ان دونوں کے درمیان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. مالدار کا نکاح غریب سے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے عرب اور عجم، عربی کا نکاح عجمی سے بھی ہو سکتا ہے. ایک ملک کے مرد کا نکاح دوسرے ملک کی عورت سے بھی ہو سکتا ہے. ایک قوم کے مرد کا نکاح دوسری قوم کے عورت سے بھی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں مومن ہوں. مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے پاس بہت سے لوگ جو مسلمان ہیں کافر عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ مسلم عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں. پھر جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد زیادہ تر کافروں والا راستہ اپناتے ہیں. اسلامی راستہ ممکن ہی نظر نہیں آتا ان کے درمیان میں، اولاد میں بھی، چاہے ان کا باپ مسلمان ہو یا ماں مسلمان ہو. ایک بھی کوئی کافر ہے ماں باپ میں تو اولاد کا رجحان کفر کی طرف ہی ہوتا ہے، اولاد کا رجحان اسلام کی طرف نہیں ہوتا. اب کتنے ایسے لوگ بھی ہیں اس میں جو یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پھر مندروں میں جا کر پوجا بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے. اس کو وسعت قلبی، وسعت نظری، ایسے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ دل میں تنگی نہیں ہے، وسعت ہے. روشن خیالی کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہ انسان روشن خیال والا انسان ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی، اور صبح شام پوجا کرتا ہے. مطلب یہ انسان روشن خیال والا انسان ہے، تنگ نظر نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے تنگ نظری نہیں ہے. تو اسلام بھی اسلامی تعلیمات پر بھی عمل کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، تو اس میں کہاں سے روشن خیالی آ گئی؟ رب کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، رب سے بغاوت کرنا روشن خیالی نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ اس چیز کو روشن خیالی کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ہے مہر کے احکام. مہر عورت کا حق ہے جس کا ادا کرنا واجب ہے.
ارشاد باری تعالی ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ مرد پر یہ لازم کر دیا ہے کہ نکاح کے وقت میں عورت کے لیے کچھ رقم کچھ رقم، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو یا کچھ سامان، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، یعنی اس طرح کی کوئی چیز اسے دے، ایسی چیز جو قیمت والی ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے زمین ہو، چاہے گھر ہو، چاہے پلاٹ ہو، اس طرح کی چیزیں مہر میں دے۔ اور اس دینے کو کہا جاتا ہے مہر۔ جو شوہر، جو لڑکا لڑکی کو دیتا ہے نکاح کے وقت میں، کہ اس مہر کی ادائیگی کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، مہر کی ادائیگی کے بعد نکاح متعین ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مہر کب دیا جاتا ہے؟ جب نکاح ہونا طے ہو جائے اور ابھی خطبہ نکاح پڑھا کر ایجاب و قبول کرانا ہو، تو اس وقت یہ مہر دیا جاتا ہے، پہلے نہیں دیا جاتا، کیونکہ پہلے اگر دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی خلل واقع ہو جائے اور کسی وجہ سے دونوں کا نکاح نہ ہو سکے۔ اب اگر کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکا تو پھر اب لڑکے نے جو مہر کے نام سے رقم دیا تھا، ہو سکتا ہے کچھ اختلافات کی وجہ سے جو نکاح نہیں ہو رہا ہے، تو لڑکی والے کہیں گے کہ ہم مہر واپس نہیں کریں گے، کیونکہ مہر اس وقت ہے جب کہ نکاح ہو رہا ہو۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو لڑکا کہے گا نکاح تو نہیں ہو رہا ہے نا، تو مہر واپس دے دو ہم کو، لڑکی والے کہیں گے ہم نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے پھر یہ غلط طریقے سے مال کا استعمال کرنا ہو جائے گا، کہ لڑکی والے پھر ناجائز طریقے سے وہ مال اپنے قبضے میں کر لیں گے، اور وہ ان کے لیے حرام ہے۔ اب اگر لڑکا لینا چاہے ہر حالت میں اور لڑکی والے نہ دینا چاہیں، تو پھر وہاں پر مقدمے دائر ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، خون خرابے ہوں گے، بدنامیاں ہوں گی، مسائل ہوں گے۔ اس لیے مہر اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ 100% طے ہو جائے کہ اب نکاح ہونا ہے، چند منٹوں میں نکاح کی محفل منعقد ہونی ہے، اس وقت یہ مہر ادا کیا جاتا ہے۔ مہر عورت کی ذاتی ملکیت ہے، لہذا اس کے تصرف کرنے کا حق بھی صرف اسی کو ہے، اس میں کسی کی مداخلت جائز نہیں، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ کہ مہر جو عورت کو دیا گیا ہے اس کے مالک عورت ہے۔ بعض مرتبہ مہر عورت کے ماں باپ لے لیتے ہیں، وہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور بیٹی سے کہتے ہیں جاؤ تم تو اپنے شوہر کے پاس رہو گے، تمہیں کیا ضرورت ہے پیسوں کی، شوہر کے پاس تو پیسہ ہے، یہ ہمیں دے دو۔ اگر عورت وہ مہر کا پیسہ اپنی خوشی سے اپنے ماں باپ کو دیتی ہے تو دے سکتی ہے، اس کا ہے، اسے اختیار ہے، وہ رکھے یا کسی کو دے یا خرچ کرے، اس کی مرضی، وہ ماں باپ کو دے، شوہر کو دے یا غریبوں کو دے، کسی کو بھی دے، اس کے اختیار میں ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ تو مال کے مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے مال میں جائز طریقے سے جہاں خرچ کرنا ہے، تصرف کرنا ہے، کر لے۔ یا اگر نکاح کے بعد وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ مہر کا پیسہ شوہر کو دے دے، کسی کام میں ان کی مدد کرے، تو بھی ان کی مرضی ہے، لیکن ماں باپ یا شوہر دونوں میں سے کوئی بھی اس لڑکی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ مہر کا پیسہ ہمیں دے دو۔ تو نہ ماں باپ کو اختیار ہے اور نہ شوہر کو اختیار ہے۔ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ شریعت نے مہر کی کوئی حد متعین نہیں کی، بلکہ اسے طرفین کے اقتصادی حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ اتنا زیادہ ہو کہ شوہر اسے ادا کر سکے
وہ اتنا زیادہ ہو کہ شوہر اسے ادا کر سکے، نہ اتنا کم ہو کہ عورت کسی سنگین موقع پر اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ مہر کو نکاح کے وقت ادا کر دیا جائے۔ تو مہر کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی ہونا چاہیے، مہر فاطمی کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو مہر کی کوئی حد متعین نہیں، نہ کم کی نہ زیادہ کی۔ تو اب کتنا دینا چاہیے؟ یہ حالات کے حساب سے بھی طے کیا جا سکتا ہے، جگہ کے حساب سے بھی طے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک شہر ہے جہاں پر عمومی طور پر مہر کی رقم کتنی دی جاتی ہے وہ دیکھا جائے اور اس حساب سے دیا جائے۔ یا پھر یہ جو مالدار یا غریب قسم کے جو لوگ ہیں، تو یہ غریب ہیں، تو یہ غریب قسم کے لوگ کتنا مہر دیتے ہیں، یا ان کے خاندان میں کتنا مہر دیا اور لیا جاتا ہے، اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ یا پھر دونوں کی مرضی ہے کہ لڑکا چاہے غریب خاندان کا ہو، غریب گھرانے کا ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا مہر دوں، زیادہ مہر دوں، بالکل دے سکتا ہے۔ یا وہ چاہتا ہے کہ بس کم مہر دوں، لیکن اتنا کم نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے یعنی عورت عورت کے مقام کو گھٹا دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ عورت کم مہر والی ہے، یعنی لوگ اس کو تانا دینے لگ جائیں کہ تمہارا مہر بہت کم ہے۔ تو مہر کی کمی زیادتی بھی عورت کے مقام کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو بعض مرتبہ معاشرے میں اگر عورت کو مہر زیادہ ملا ہے تو ان کے اطراف کے لوگ ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ یہ ان کا نکاح زیادہ مہر سے ہوا۔ اور اگر کم ہو تو لوگ حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ کہ جس سے دینے والے کو تکلیف ہو، نہ بہت کم کہ اس سے لینے والے کو کوئی پریشانی ہو۔ درمیانہ درمیانہ ہو کہ دینے والا بھی آسانی سے دے سکے اور لینے والے کو یعنی لڑکی کو بھی اس میں کچھ کمی محسوس نہ ہو۔ اور کم سے کم اتنا تو دینا چاہیے کہ لڑکی وہ مہر لے کر مہر سے کچھ فائدہ اٹھا سکے۔ ورنہ کبھی کبھار یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ نکاح کرتے ہیں اور فنکشن ہالوں میں اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ، ایسے ایسے خرچ کرتے ہیں، اور جب مہر متعین کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں 786، لڑکی کے لیے 786 مہر متعین کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے 786؟ یہ بسم اللہ کا نمبر جو لوگوں نے بنا کے رکھا ہے اتنا مہر۔ نکاح کرنے کی محفل میں وہ 50 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے، اور یہ 50 لاکھ کا خرچہ کس پر ہو رہا ہے؟ فنکشن ہال کا خرچہ جو پورا پیسہ کسی اور کو جانے والا ہے، کھانے کی دعوت کا خرچہ جو پورے محلے، پورے گلی اور پورے گاؤں کے لوگ ان لوگوں پر خرچ ہو رہا ہے، اور جو عورت زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے والی ہے اس کو دے رہا ہے 786 روپیہ، جبکہ اس فنکشن ہال میں کھانے والے کے ایک ایک پلیٹ کی قیمت 1000 روپیہ ہے، 1000 روپے کی پلیٹ ہے وہ، اور یہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے 786 روپیہ۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ مہر جو مسنون ہے، سنت ہے، اس کو حقیر بتا دینا، کمتر ظاہر کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا، اور نمائش کو، فخر و مباحت کو، تکبر کو، دکھاوے کو، اس کو زیادہ
اہمیت دینا، تو فخر مباحت کو اہمیت دیتے ہیں، اور مظاہر یہ اپنے مالی مظاہرے کو اہمیت دیتے ہیں، اور مہر جو میاں بیوی کے درمیان کا مسئلہ ہے، تو وہاں اس انسان کے دل، اس کے اخلاق کا معیار سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ انسان کیسے معیار کا انسان ہے۔ پبلک کو دکھانا ہو تو پبلک پر، گاؤں والوں پر، محلے والوں پر لاکھوں روپے لوٹا رہا ہے، اور اپنی ہونے والی بیوی پر تھوڑے بھی پیسے نہیں خرچ کر سکتا، تو 786 روپیہ مہر دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے مہر دے دیا۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، ایسا بھی درست نہیں ہے، حالانکہ متعین نہیں ہے مہر، لیکن 50 لاکھ روپیہ فنکشن ہال اور دعوت پہ خرچ کرنے والا 786 روپے کیوں دے گا؟ اس کا مطلب وہ فضول خرچی اس کے پاس جائز ہے، اور یہ سنت اس کے نزدیک حقیر ہے۔ تو مہر بھی باقاعدہ آدمی اپنے مقام کے حساب سے دے۔ یہاں 786 سے اس آدمی کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی کہ وہ آدمی کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ مہر نکاح کے وقت ادا کرے، لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے بعد میں ادا کرتا ہے تو بھی جائز ہے، اور اگر آدھی رقم پہلے اور آدھی بعد میں ادا کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ مہر نکاح کے وقت میں ادا کرنا چاہیے، اور مہر کو ادھار نہیں رکھنا چاہیے کہ ابھی نکاح ہو جائے مہر اگلے سال دوں گا، اگلے مہینے دوں گا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ گرچہ کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی، ہمارے آج کل کے حالات کے اعتبار سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ محلوں میں بھی جو گلیوں میں اپنے گھروں کے سامنے پنڈال وغیرہ لگا کے جو نکاح کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کم سے کم 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، کھانے پر، الگ الگ رسم و رواج پر۔ ایک رات کا خرچہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ غریب سے غریب تر انسان خرچ کر رہا ہے، اور یہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا مہر کتنا متعین کرتا ہے؟ یہ سمجھیے کہ 2,000، 3,000، 5,000۔ اگر 2,000 3,000 روپیہ مہر متعین کر رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ ابھی پنڈال میں، گانے باجے میں، اس میں خرچ ہونے والے ہیں، تو وہ یہ 2,000 روپیہ ادھار لکھائے گا؟ یہ 2,000 روپے کیوں ادھار لکھائے وہ پنڈال والے کو ادھار دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیا ضرورت تھی پنڈالوں کی؟ اور وہ جو نے 500 لوگوں کو دعوت دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بلا ضرورت خرچ کیا، اور یہاں 2,000 روپیہ لکھا دیا قاضی صاحب کے پاس یہ ادھار ہے۔ تو اس میں بھی مہر کو حقیر سمجھنے کی یہ ایک مثال ہے کہ مہر کو اہمیت نہیں دیتے، مہر کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے مہر عمومی طور پر نقد ہی ہونا چاہیے، کہ جب ادا کرے، مہر ادا نہیں کرتا ہے نکاح نہ کرائیں اس کا، کیونکہ جو آدمی لاکھوں روپیہ ابھی دعوت میں خرچ کرنے والا ہے وہ 2,000 5,000 نہیں دے سکتا۔ اور پھر بعد میں ادھار جو دیتے ہیں، ادھار میں جو نقصان ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ بعد میں لڑکا مہر دینا بھول جاتا ہے، یا معلوم بھی رہے وہ ٹالتا رہتا ہے۔ لڑکی اب وہ مہر کا مطالبہ نہیں کرتی، کیونکہ اسے پتا ہے میں مہر کا مطالبہ کرتے رہوں گی تو شوہر مارے گا، تانے دے گا، غصہ کرے گا، اختلافات پیدا ہوں گے، اور کچھ الگ الگ انداز سے وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا، تو پھر وہ لڑکی مہر کا مطالبہ بھی نہیں کرتی۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال ہو جاتے ہیں، وہ 2,000 روپیہ نہیں دیتا ہے، اور جیسے ہی
बीवी کا انتقال ہو گیا، یہ بڈھا شوہر سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیگم مہر معاف کر دو، میت سے کہتا ہے میرا مہر معاف کر دو، میں نے 2000 روپیہ تم کو 80 سال پہلے نہیں دیا تھا۔ یا پھر آدمی کا انتقال ہو گیا تو محلے کی بری خواتین عورت سے کہتی ہیں، بیوی سے، کہ خاتون آپ اپنے شوہر کا مہر معاف کر دو، سامنے بیٹھ کے بول دو کہ میں نے معاف کر دیا۔ 80 سال پہلے 2000 روپیہ جو ادھار رکھا ہوا تھا، 80 سال کے بعد میں نے معاف کر دیا، مرنے کے بعد۔ وہ عورت سے کہلوایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بولو بولو معاف کر دو ورنہ اس کو عذاب ملے گا۔ تو یہ بوڑھی عورت 80 سال کی عمر میں وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے شوہر کو 2000 روپیہ معاف کر دیا۔ 80 سال تک وہ 2000 روپیہ نہیں دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں ادھار مہر رکھنے والے مرتے دم تک نہیں دیتے۔ اس لیے مہر نقد بھی ہونا چاہیے، مہر نقد ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر مہر میں شوہر کچھ ایسی چیز دینا چاہتا ہے جس یہ جو دینا اس کے لیے ابھی تھوڑا مشکل ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اتنی مہر دے رہے ہیں اور باقی اتنی مہر ہم بعد میں دیں گے۔ مثال کے طور پر وہی کہے کہ 10,000 روپیہ ابھی ہمارے پاس ہے، ہم 10,000 روپیہ ابھی مہر دے رہے ہیں، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مہر میں یہ 10,000 روپیہ اور عمرہ ہے۔ مہر مہر میں ہم 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، اور عمرہ ہم عمرہ کرائیں گے، یہ مہر ہے ان کا۔ تو اب عمرے کے لیے ایسے تو نہیں کہ اب بھی فوراً لے کے جائیں گے، ہو سکتا ہے اگلے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں، جیسے حالات بنتے ہیں، ٹکٹ ملتا ہے اور سب وقت چھٹی ملتی ہے تو وہ حساب سے۔ تو ایسی چیزوں میں ادھار درست ہے، لیکن اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ بس زندگی میں کبھی کراؤں گا عمرہ، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اور عمرہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ابھی 50,000 روپیہ ہے، آپ 50,000 روپیہ مہر متعین کر دیجئے، عمرہ آپ مہر سے نکال دیجئے، نکاح کے بعد عمرہ کرا دیجئے آپ، اس کو مہر سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس کو مہر سے جوڑے بغیر صرف پیسہ ابھی ادا کر دیجئے مہر کے نام سے، مہر سے آپ چھٹکارا پا لیں گے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اب نکاح کے بعد آپ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، آپ جو بھی اچھے کام کریں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ مہر نقد ہونا چاہیے۔ اب مہر کی جگہ ایک دوسری چیز نے لے لیا ہے، اور وہ ہے ہنڈا۔ مہر نکاح کے وقت میں لڑکا لڑکی کو دیتا ہے، لڑکی کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ اور ہنڈا کیا ہوتا ہے؟ ہنڈا ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والے سے رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، لہذا آپ مجھے 10 لاکھ روپے دیجئے تو میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرا دوں گا، کیونکہ اتنا پیسہ میرے اوپر میں نے خرچہ کیا ہے اس کے اوپر، 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ، ایسے وہ حساب کرتا ہے کہ ڈاکٹری کرانے میں میرا خرچہ کتنا ہوا، وہ پورا پیسہ لڑکی والوں سے مانگ لیتا ہے۔ اب یہ باپ باپ نہ ہوا، دلال ہوا۔ باپ نے بیٹے پر خرچہ کیا 50 لاکھ روپیہ، اور وہ 50 لاکھ روپیہ کرائے پر رکھا، ادھار رکھا، وہ لگا دیا لڑکی کے باپ پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا،
धोखा दिया उसने अपने बेटे को। उसने अपने बेटे को धोखा दिया। वो बताता रहा कि पैसा मैं दे रहा हूं, हालांकि वो पैसा लड़की वालों से मांग के दे रहा था। तो बाप ने, बाप होने का हक अदा नहीं किया, बेटे के साथ धोखा किया है उस शख्स ने। धोखेबाज बाप है वो, झूठा बाप है। और ऐसे बाप को अगर ये डॉक्टर निकाह के बाद घर से निकालता है, तो फिर उस बाप को रोने की भी जरूरत नहीं है। किसी के सामने शिकायत करने की भी जरूरत नहीं कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा बेटा मुझे देता कुछ भी नहीं है। क्यों देगा तुझको? इस बेटे को तो लड़की के बाप ने पढ़ाया, तूने कहाँ पढ़ाया? तूने तो इस तरह से फरोख्त कर दिया, इसको जलील कर दिया अपने बेटे को। तो ऐसा बाप भी रहम के काबिल नहीं है, जो हराम कारोबार करता हो, जो अपनी औलाद को धोखा देता हो। और माशरे के अंदर ऐसे माँ बाप बहुत हैं, बेइंतहा ऐसे माँ बाप मौजूद हैं जो धोखेबाज होते हैं, फराडी होते हैं, अपनी औलाद के साथ धोखा करते हैं, अपनी औलाद को बेवकूफ बनाते हैं, हराम खाते हैं, हराम खिलाते हैं। हमने पढ़ा है ना कि बाप जन्नत का दरवाजा होता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन आप देखें कि मुआशरे में जितने जराइम होते हैं, ये जराइम करने वाले ये किसी न किसी के माँ और किसी न किसी के बाप हैं। छोटे बच्चे जो माँ बाप नहीं होते हैं, जो भी कम उम्र होते हैं, ऐसे लोगों के जराइम मुआशरे में बहुत कम है। बड़े बड़े फराड जितने होते हैं, मुल्क में जितने फराड आप सुनते होंगे, सारे फराडी वो किसी का बाप है या तो किसी के माँ है। सारे फराडी को देखो आप, वो भी किसी का बाप है। जो किसी का पैसा लूट कर भागता है, वो भी किसी का बाप है। तो ये जो माँ बाप हैं, बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं, तो ये हराम कारोबार, औलाद की तालीमी सलाहियत, उसकी डिग्री के हिसाब से लड़की वालों से पैसे का मुतालबा, ये माँ बाप करते हैं। जो माँ बाप जन्नत के दरवाजे, जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, वो ये हराम कारोबार कर रहे हैं। लड़कों लड़की का चेहरा सामने रखकर लड़की वालों से पैसा मांगते हैं। और मेहर की जब बात आती है तो कहते हैं 786 दे दो। हुंडा कितना लेना है? 50 लाख रुपया। क्यों? कि लड़के को हमने डॉक्टर बनाया, हमने इंजीनियर बनाया, हमने डॉक्टर को हमने फला नौकरी पे लगाया है। तो जितना खर्चा उसने किया होता है, पूरा खर्चा लड़की वालों से ले लेता है। इसका मतलब डॉक्टर बाप ने नहीं बनाया, बाप ने बेटे को धोखे में रखा। और उस बच्चे के लिए हमदर्द तो कौन बना? वो लड़की का बाप। लड़की के बाप ने इसके बच्चे को डॉक्टर बनाया है। पूरा पैसा उसने इसने पे किया, इसने अदा किया है। बाप सिर्फ धोखा देता रहा, उसको झूठ बोलता रहा कि मैं तुझको पैसा दे रहा हूं। सारा बिल बनाकर रखा और लड़की वालों से वसूल कर लिया। ये हराम कारोबार निकाह के वक्त में बहुत होता है। तो महर को ना माँ बाप अहमियत देते हैं, ना दूल्हा दुल्हन अहमियत देते हैं, ना मुआशरा अहमियत देता है। अहमियत दी जाती है हुंडे को, कि लड़की वाले हमें क्या क्या देंगे। फिर लड़की वालों से घर का पूरा फर्नीचर मांगा जाता है कि घर में जो जो चीजें लगती है सब हमको दे दो। किचन के सारे बर्तन हमको दे दो, चम्मच हमको दे दो, और फिर ऊपर से पैसे भी हमको दे दो। क्योंकि घर बनेगा तो खाने के लिए पैसे होना चाहिए ना, तो पैसे भी दे दो। और साथ में एक आध गाड़ी भी दे दो, क्योंकि बाहर जाना है तो गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पैदल जाएंगे, तो एक गाड़ी भी दे दो। और एक प्लाट नाम पे भी कर दो, हो सकता है आपकी बेटी को बाद में जरूरत पेश आए तो एक प्लाट और अलग से नाम पे भी कर दो। तो ऐसे करके लड़की वालों से लाखों रुपए का सामान लूटा जाता है। ये हराम काम होता है निकाह के वक्त में। लेकिन इसका जिक्र निकाह की महफिल में नहीं होता, निकाह की महफिल में नहीं होता है। ये सब खुफिया मीटिंगों में होता है। ये सारा काम
خفیہ میٹنگوں میں ہوتا ہے، اور مہر یہ مسجد میں، اسٹیج پر، علن اعلان مائک کے ذریعے بولا جاتا ہے، اور وہ بھی معمولی رقم. تو مہر سے متعلق جو بات چل رہی تھی، کہ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ آدھی رقم ابھی دے آدھی بعد میں، یہ مناسب نہیں ہے. ضروری ہے کہ اسی وقت اسی محفل میں مہر نقد ادا کر دیا جائے. اگر دخول سے پہلے عورت کو طلاق دے دی جائے تو آدھا مہر ساقط ہو جاتا ہے، اور آدھے مہر کو ادا کرنا ضروری ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ لڑکے نے ایک 50,000 روپیہ مہر دے دیا، نکاح ہو گیا. نکاح کرنے کے بعد ابھی نکاح کی مجلس سے گھر جا رہے تھے کہ دونوں میں اختلاف ہو گیا، یا نکاح کے بعد وہیں نکاح کی مجلس کے بعد کھانے پینے جب بیٹھتے ہیں تبھی آپس میں کچھ مسائل ہو گئے، اور دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی. جیسے ہوتا ہے کبھی کبھار، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد جب کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانا اچھا ملا خراب ملا، ان کو ملا ان کو نہیں ملا، فلاں کو نہیں بلایا ان کو نہیں اہمیت دیا، لڑکے کے باپ کو عزت سے نہیں بٹھایا، ماموں کو نہیں بٹھایا، چاچا کو نہیں بٹھایا، بھائی کو نہیں بٹھایا، خالہ کو نہیں بٹھایا. یعنی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اسی پنڈال میں یا فنکشن ہال کے اندر دونوں خاندان آپس میں لڑتے ہیں، اور پھر جانے سے پہلے پہلے وہاں سے نکاح توڑ کے جاتے ہیں. شروعات ہوئی تھی، نکاح کی محفل جمی تھی، قاضی صاحب کو بلایا تھا، خطبہ نکاح پڑھایا تھا، نکاح ہو چکا تھا، لیکن اب یہ دونوں خاندان والے لڑتے ہیں آپس میں اور نکاح توڑ کر چلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ نکاح ہوا، نکاح میں 50,000 روپے مہر دیا، اور اب نکاح ٹوٹ گیا. اب نکاح ٹوٹ گیا، ابھی لڑکا لڑکی یہ ملے بھی نہیں تھے، دلہا دلہن یہ آپس میں ملے بھی نہیں، اس سے پہلے ہی نکاح ختم ہو گیا. تب ایسی صورت میں وہ 50,000 روپے کا کیا ہوگا جو لڑکے نے لڑکی کو مہر کی شکل میں دیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی اور مہر متعین کر چکے ہو تو جو متعین آدھا واپس دے دو. یعنی 50,000 روپیہ جو مہر دیا گیا، اب اس میں سے 25,000 روپیہ لڑکی لڑکے کو واپس کر دے گی. 25,000 روپیہ لڑکی کے پاس ہی رہے گا، 25 وہ واپس کر دے گی. جتنا مہر ہوگا اس کا آدھا واپس کر دینا پڑے گا. لیکن اگر دخول کے بعد طلاق دی ہے تو پورے مہر کا ادا کرنا واجب ہوگا. یعنی اگر لڑکا لڑکی کی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان طلاق ہوئی ہے تو وہ 50,000 روپیہ لڑکی کے پاس ہی رہے گا. لڑکی وہ 50,000 میں سے 1 روپیہ بھی واپس نہیں کرے گی، نہ لڑکا اس کا مطالبہ کرے گا. اور اگر لڑکے نے ابھی دیا ہی نہیں تھا، جیسے ادھار، اس نے ادھار متعین کیا تھا کہ میں 50,000 روپے دوں گا مگر 1 مہینے کے بعد، ادھار متعین کر دیا اس نے، نکاح ہو گیا، اور ابھی نکاح کی محفل میں ہی کھانا کھاتے ہوئے لڑائیاں ہو گئی اور وہی طلاق بھی ہو گیا. تو مہر تو لڑکی کے پاس تھا ہی نہیں، مہر ابھی لڑکے کے پاس ہے، اس نے دیا نہیں ہے، ادھار لکھایا ہوا ہے، 1 مہینے کے بعد دینے کا وعدہ ہے. تب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ 50,000 روپے متعین کیا تھا، 25,000 روپے لا کر دے گا. 1 مہینے کے بعد ہی کیوں نہ دے، مگر لڑکی کو 25,000 روپے لا کر دے گا. لیکن اگر
یہاں پر لڑکا لڑکی کی ملاقات ہو گئی، ملاقات کے بعد پھر طلاق ہوئی ہے، ایک دن دو دن کے بعد یا ایسا کچھ دنوں کے بعد، اور ابھی مہر دینا باقی ہے، مہر ابھی دیا نہیں، ادھار ہے، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جانے کے بعد بھی لڑکا 50,000 روپیہ پورے کے پورے لا کر لڑکی کو دے گا، کیونکہ اس میں مکمل لڑکی کا حق ہے۔ تو یہ مسئلہ قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اب آگے اور دوسرے مسائل موجود ہیں۔ آخر میں ایک ملاحظہ لکھا ہے کہ شوہروں میں مہر معاف کرانے کی عادت عام ہو گئی ہے۔ ہم نے اسی لیے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ ادھار نہیں ہونا چاہیے، گرچہ کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، وہ اجازت مجبوری میں ہے، وہ اجازت کوتاہی میں نہیں ہے، غفلت میں نہیں ہے، مجبوری میں۔ کسی آدمی کے پاس نہیں ہے تو وہ ادھار دینا چاہتا ہے، یعنی ایک آدمی نے مہر متعین کیا ہے 50,000 روپیہ اور نہیں ہے اس کے پاس، تو ٹھیک ہے، ادھار بعد میں دے دے، لیکن وہ آدمی 50,000 روپیہ مہر ادھار رکھنا چاہتا ہے اور 50 لاکھ روپیہ اسی رات میں خرچہ کرنا چاہتا ہے، اسی رات فنکشن ہال کے لیے، اس کے ڈیزائننگ کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے، پورے محلے گاؤں والوں کو کھلانے کے لیے 50 لاکھ روپیہ خرچ کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ 50,000 روپیہ مہر میں ادھار دوں گا، تو ایسے لوگوں سے ادھار پر نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی مجبور انسان ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، تب شریعت نے ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے، تو وہ اجازت مجبوری کی صورت میں ہے۔ اور پھر حقیقت میں جو انسان مجبوری کی وجہ سے ادھار رکھتا ہے تو وہ ایمانداری سے دیتا بھی ہے، اور جو انسان کوتاہی اور غفلت سے اور مہر کو حقیر سمجھ کے ہوئے ادھار رکھتا ہے، وہ ساری زندگی نہیں دیتا۔ اور ویسے ہی جیسے میں نے بتایا کہ مرنے کے بعد میت کے سامنے بیٹھ کر معاف کروا لیتے ہیں، یا تو آدمی کہتا ہے میت سے بیگم ہم کو معاف کر دو، اب بیگم نہ سننے والی ہے، نہ بولنے والی ہے، نہ مانگنے والی ہے، ہم نے آپ کو مہر نہیں دیا تھا، ہم کو معاف کر دو۔ یا پھر اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ عورت سے کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے تم کو مہر نہیں دیا تھا تو اس کے اوپر قرضہ ہے، تو معاف کر دو۔ اب وہ بیچاری شوہر کی جدائی کے غم میں ہیں تو وہ معاف کیوں نہیں کرے گی؟ محلے کے لوگ سب کہتے ہیں معاف کرا، معاف کر دو، معاف کر دو، تو وہ عورت کہہ دیتی ہے میں نے معاف کر دیا۔ تو یہاں تک کہ نوبت پہنچتی ہے مہر کی، تو اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے انہوں نے کہ شوہروں میں مہر معاف کرانے کی عادت عام ہو گئی۔ یہ شوہر میں نہیں ہوتی ہے، شوہر کے ماں باپ میں ہوتی ہے۔ مہر میں جو گھوٹالے ہوتے ہیں یہ ماں باپ لوگ کرتے ہیں، لڑکا لڑکی نہیں کرتے ہیں، نہ لڑکے کے ماں باپ کرتے ہیں، نہ لڑکا کرتا ہے، نہ لڑکی کرتی ہے۔ یہ گھوٹالے کرتے ہیں لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ، یہ سارے جرائم ماں باپ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی بری عادتیں نکاح میں ہوتی ہیں، برے کام ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 90% یہ سارے جرائم ماں باپ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ ساری فضول خرچیاں ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ ڈھول باجے گانے، یہ بے تحاشا فضول خرچی، یہ ہنگامہ آرائی، اور یہ مہمانوں کی کثرت، دعوتیوں کی کثرت، یہ سب ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو ابھی نئے ہیں، ان کو اتنا علم نہیں ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی کہ ہم یہ کریں گے، وہ خود اپنی طرف سے کرواتے ہیں، ورنہ زیادہ تر ماں باپ کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں۔
کہ میری بیٹے کے نکاح میں ایسے کروں گا کہ پورے گاؤں میں کسی کے بیٹے کا نکاح ویسے نہیں ہوا ہوگا. وہ سامنے والا کہتا ہے میری بیٹی کا نکاح ایسے ہونا چاہیے، اس میں مہمان اتنے آنا چاہیے، فنکشن ہال بڑے سے بڑا ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے میں سود سے پیسہ لے لوں، ساہوکاروں سے پیسہ لے لوں، بینک سے پیسے اٹھا لوں، اور یہاں آ کر چوری کر لوں، کچھ بھی کر لوں، لیکن میری ناک نہیں کٹنی چاہیے، میری ناک سب سے لمبی ہونی چاہیے. تو یہ نکاح کی محفلوں میں یا نکاح کے محفل کے وقت میں جو غلط کام ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کی طرف سے ہوتے ہیں. کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا نکاح سیدھا سادہ ہو جائے، شریعت کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے، اور یہ رسم و رواج نہ ہو. تو ماں باپ زبردستی کرتے ہیں، ماں باپ زبردستی کرتے ہیں کہ ناک کاٹو گے ہماری، کہ ہم غریب ہیں. اس طرح سے تانے دے دے کر وہ سارے رسم و رواج کرنے لگتے ہیں. تو یہاں انہوں نے جو ذکر کیا کہ شوہروں میں مہر معاف کرانے کی عادت عام ہو گئی ہے، تو یہ چیز شوہروں میں نہیں، یہ شوہر کے ماں باپ میں ہوتی ہے، وہ لوگ یہ کام کراتے ہیں. ورنہ جو فنکشن ہال خریدتا ہے، جو اتنی بڑی دعوت کرتا ہے، وہ 2-3 ہزار 5 ہزار روپیہ مہر تو دے ہی سکتا ہے اس وقت. اگر ماں باپ لڑکے سے کہہ دیں کہ مہر ضروری ہے، مہر دینا چاہیے تم کو، تو لڑکا، اس کا نکاح ہونے والا ہے، وہ اس کے لیے برابر کوشش کرے گا. لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے بھی ایسی مہر ادھار میں رکھا ہوا ہے، آج تک انہوں نے بھی نہیں دیا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بیٹے کا بھی ادھار رہے، تو بیٹے کا بھی مہر وہ نقد نہیں کرنا چاہتے. تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ چونکہ عورت کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ اگر وہ معاف نہیں کرتی ہے تو شوہر طلاق دے سکتا ہے، اس لیے وہ بھی مجبور ہو کر معاف کر دیتی ہے. لہذا یہ طریقہ بالکل غلط ہے. مہر عورت کا حق ہے، لہذا اس کا حق اسے بخوشی سونپ دینا چاہیے. ہاں، اگر اپنی خوشی سے مہر معاف کر دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مہر ادھار ہو. تو جیسے میں نے کہا کہ مہر ادھار ہونا ہی نہیں چاہیے. انتہائی مجبوری اگر کسی کی ہے تب وہ مہر ادھار رکھے، اور جو انتہائی مجبوری میں ادھار رکھے گا وہ یقیناً وقت پر مہر ادا بھی کرے گا. لیکن جسے ناچنے گانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ مہر کا پیسہ بچائے، وہ پیسوں سے گاؤں کے لوگوں کو کھانا کھلائے، اچھا فنکشن ہال خریدے، اب بیوی کو نہ دے. تو ایسا آدمی جیسے یہاں اس نے دھوکہ دیا، وہ ساری زندگی ایسے ہی بیوی کو لٹکا کے رہے گا اور اس کو مہر نہیں دے گا. اور جب بھی عورت مانگے گی پھر وہ دھمکیاں دے گا، وہ تانے دے گا، اور اس طرح سے وہ مہر یا تو مکمل طور پر اس کو ختم ہی کر دے گا، بھلا ہی دے گا، اور لڑکی اس طرح سے مجبور ہو کر کہہ دے کہ جانے دو، چھوڑ دو، ہم معاف کر دیتے ہیں. تو مہر کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ مہر کی جگہ پر دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہنڈا. یہ ہنڈے کی رسم زیادہ ہو گئی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بے جا رسم و رواج سے ہم محفوظ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت زیادہ ہو گیا ہے اور یہیں پر ہم درس روک دیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.